حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں چکر لگا کر دیکھا کرتے تھے کہ کون کس حالت میں ہے اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق ہمارے گورنر کامران جسوری صاحب کو بخشی کہ انہوں نے اس روایت کو یہاں زندہ کرنے کی کوشش اور عام آدمی اور ان کے درمیان جو فاصلے ہوا کرتے ہیں، عام آدمی اور حکمران کے درمیان جو فاصلے ہوا کرتے ہیں، ان فاصلوں کو انہوں نے توڑا، اور اس کی وجہ سے ماشاءاللہ آج یہ منظر ہمارے سامنے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو صورتحال مجھے معلوم ہوئی کہ یہاں کا ایک خاص گیٹ ہے کہ جو 24 گھنٹے کھلا ہے، اور کوئی بھی شخص وہاں پر آئے اور اپنی کوئی فریاد لے کر آئے، اپنا کوئی مسئلہ لے کر آئے تو اس کو سنا جاتا ہے اور اس کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ جو بڑا ایک اہم کام ہے جو نوجوانوں کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کر کے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ ایک تو کوئی اگر آدمی سوال کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا تو آپ اس کے لیے کوئی انتظام ایسا فرماتے کہ اس کا مستقل ذریعہ آمدنی بن جائے۔ اس کی متعدد نظیریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود ہیں۔ اور دوسرا، آپ کی ہر ایک اپنے تمام صحابہ کرام کو یہ تاکید تھی کہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مفید بناؤ، دوسروں کے لیے مفید بناؤ۔ اور قرآن کریم نے بھی فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین وہ امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی، لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی۔ تو آپ نے مختلف ایسے اعمال کا ذکر کیا جو بڑے نیک اعمال ہیں اور جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑے جنت کے وعدے فرمائے ہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں وہ کام نہ کر سکوں تو پھر یہ فضیلت مجھے کیسے حاصل ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تعین صانعا، یعنی کسی کاریگر کی اس کے کام میں مدد کرو۔ اس نے کہا اگر یہ بھی مجھ سے نہ ہو سکے تو فرمایا او تصنع لاخرک، کہ جو شخص کوئی کام نہیں جانتا اس کو کام سکھا کر اس قابل کر دو کہ وہ اپنا وہ کام سیکھ جائے، اور اس کے لیے تم اس کا ذریعہ بن جاؤ، اس کے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بن جاؤ۔ تو یہ کام اگر نیک نیتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو یہ عظیم عبادت ہے۔ اور یہ عبادت، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ عبادت ماشاءاللہ گورنر ہاؤس میں ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مثال قائم فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان حاکم اور ایک مسلمان حکومت کے محل میں، اس کے قصر میں کس طرح لوگوں کی پہنچ ہوتی ہے اور کس طرح وہ یہاں سے اپنی تعلیم و تربیت سے اس آراستہ ہو کر واپس جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی عظیم مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گورنر صاحب کی اس کوشش کو برابر فرمائے، اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔